آنکھیں اس سے محبت کرتی ہیں جو آنکھوں کو اچھا لگے، اور عقل اسے پسند کرتی ہے جو اسے سمجھ سکے، جبکہ روح صرف اس سے محبت کرتی ہے جو اس کے مشابہ ہو۔ ان کے قریب رہو جو دلوں کو سمجھتے ہیں، اس درخت کے سائے میں بیٹھو جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ روح کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی کا سورج جس پر چمک جاتا ہے، وہ کتا ہو یا گھوڑا، اس میں اصحاب کہف کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ تمام دلوں کے حاکم بن جائیں گے، پھر اس زمانے میں اللہ کے خلیفہ آپ ہی ہیں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اپنے اوپر اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اگر تو خود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے جو کہ معرف کا سرچشمہ ہے، تو کہیں کا نہیں، کیونکہ تیری زبان اور دل میں مناسبت نہیں ہے۔ روح اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے ضروری ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ زندگی کو تسلسل سے چلنے دو۔ اس بات کی فکر نہ کرو کہ تمہاری زندگی بدل رہی ہے۔ تم کیسے جانتے ہو کہ جیسے تم جینا چاہتے ہو وہی زندگی بہتر ہے؟ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے، اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔ مومن اور منافق کی موت میں بڑا فرق ہے۔ مومن موت کو اپنے لیے انعام سمجھتا ہے، اور منافق کی موت اس کے لیے باعث عذاب ہے۔ یاد رکھو، صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگور بن جاتا ہے۔ دانا اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا ہے تو اس کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن جلوہ گری کرتا ہے۔ گنہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک کسبی عقل ہے جو درسگاہوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ عقل اگر حاصل ہو جائے تو دوسروں کی عقل سے بڑھ جاتی ہے۔ عقل کی دوسری قسم وہ ہے جو خدا کی عطا ہے۔ اس کا سرچشمہ درسگاہ اور استاد نہیں، بلکہ روح کے اندر اس کا چشمہ ہے۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر، سبب کو نہ دیکھ، موتی حاصل کر۔ جسموں کے یہ سیپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہے، لیکن ہر سیپ میں موتی نہیں ہوتا۔ قیمتی موتی نایاب ہوتے ہیں، ان کو تلاش کر۔ روپیہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی صحابت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دے دی جائے گی۔